السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کلپ کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ ماتم کی ابتدا کیسے ہوئی، ماتم کرنے والے لوگ جنہوں نے نوحہ اور ماتم کیا وہ کون تھے، اس کی شروعات کب ہی کیسے ہوئی، حوالے کے ساتھ میں آج اس بات پر جو ہے مکمل توجہ دیجیے گا، اور یہ ویڈیو آپ سننے کے بعد میں سمجھ جائیں گے کہ ماتم کی ابتدا کب ہوئی تھی، ماتم کہاں سے شروع ہوا، کہاں جا کے ختم ہوا، اور کیا ہے ماتم کی اصلیت۔ پہلی چیز یہ جانیں، اسٹیپ 1 میں ہم جانیں گے کہ ماتم کی ابتدا کب ہوئی، تو یہ جان لیجیے کہ ماتم سب سے پہلے شیطان نے کیا۔ شیعہ لوگوں کے ایک بڑے عالم علامہ شفیع صالح یہ لکھتے ہیں کہ ماتم کی ابتدا شیطان نے کی، اور جب اس کو جنت سے نکالا گیا تو اس نے ماتم کیا، نوحہ کیا۔ اس پر ایک حدیث پاک بھی ملتی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت سے شیطان کو نکالا گیا تو اس نے ماتم کیا، نوحہ کیا۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ماتم کرنے والے، نوحہ کرنے والے یہ حشر کے میدان میں قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئیں گے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ماتم اور نوحہ یہ زنا کا منتر ہے۔ زنا کا منتر آپ سمجھتے ہیں نا، کہ کوئی ایسا منتر ہوتا ہے جس سے یہ کام ہو جائے وہ کام ہو جائے، تو اسی طریقے سے نوحہ اور ماتم یہ جو ہے زنا کا منتر ہے۔ جب نوحہ کیا جائے گا، ماتم ہوگا، تو پھر وہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ زنا کا منتر پڑھا جا رہا ہے، پھر وہاں پر زنا کے مرتکب لوگ ہوں گے اور اس کا ارتکاب کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سب سے پہلا باقاعدہ باضابطہ طور پہ ماتم کیا گیا وہ کس نے کیا، تو وہ ماتم کوفہ کے رہنے والوں نے امام حسین کا ماتم کیا تھا۔ یعنی جو سب سے پہلے امام حسین کا ماتم کیا گیا اور باقاعدہ طور پہ خوشی کا اظہار کیا، تو وہ کوفہ کے اندر رہنے والے جو لوگ تھے ان لوگوں نے امام حسین کے نام پر ماتم کیا اور نوحہ کیا۔ اور اس کے بعد میں یزید نے اپنے گھر کی عورتوں سے 3 روز تک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے بعد، شہید کرنے کے بعد امام حسین کا ماتم اپنے گھر کے اندر کرایا تھا، اور ان شہیدوں کے سروں کو رکھ کر کے طرح طرح کی بے حرمتی کی گئی وہاں پر، اور اس کے بعد میں جو ہے یہ ماتم کیا گیا تھا۔ اور ابن زیاد نے جب امام حسین علی جدہ علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کے سروں کو جب کوفہ کی گلی اور بازاروں میں گھمایا گیا تو وہاں کے رہنے والوں نے ماتم کیا، رو رو کے اس طریقے سے کوہرام برپا کر دیا۔ حضرت امام زین العابدین جو امام حسین کے صاحبزادے ہیں، امام حسین کے بیٹے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں سنیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ یہ خود ہی قاتل ہیں اور خود ہی رو رہے ہیں، کیونکہ امام حسین کو قتل کرنے والے کوفہ کے وہ شیعہ لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کو دغا دی تھی، امام حسین کو دھوکہ دیا تھا، امام حسین کے ساتھ غداری کی تھی۔ یہ کوفہ کے رہنے والے وہی شیعہ لوگ ہیں جو امام حسین کے شہید ہو جانے کے بعد ماتم وغیرہ کر رہے تھے، رو رہے تھے۔ اسی پر امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے ہمیں قتل کروایا اور اس کے بعد اب جو ہے ماتم کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ اور جب بی بی زینب نے یہ دیکھا کہ کوفہ کے رہنے والے لوگ رو رہے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں، تو بی بی زینب فرماتی ہیں رو، تمہیں رونے کا حق حاصل ہے، اور تم لوگوں نے جس طریقے سے یہ دھوکہ اور دغا دی ہے، کیا تم رو رو کے اپنا یہ کانا پن چھپا سکتے؟ اور کیونکہ امام حسین علی جدہ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا اپنے لوگوں کو جمع کر کے کہ اے لوگوں، کوفہ کے رہنے والوں نے یعنی شیعہ لوگوں نے، ان لوگوں نے جو ہے دھوکہ دیا ہے، اگر اب بھی کوئی ہم سے جدا ہونا چاہتا ہے، جانا چاہتا ہے، تو وہ جا سکتا ہے، جدا ہو سکتا ہے، اور اس کو روکا نہیں جائے گا اور اس پر کوئی اعتراض بھی نہ کیا جائے گا، بلکہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ کیونکہ امام حسین علی جدہ علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تھی کہ امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، تو اس وقت امام حسین نے اپنے لوگوں سے یہ فرمایا تھا کہ کوفہ کے شیعہ لوگوں نے ہمارے ساتھ دغا کی ہے، غداری کی ہے، ہمیں دھوکہ دیا ہے، اور وہ لوگ جو ہے یزید کے حق میں ہیں، یزید کی طرف سے ہیں، لہٰذا اگر اب بھی کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے۔
ये तमाम बातें जो मैंने आप लोगों से की हैं, इन तमाम बातों को अगर आप देखना चाहते हैं, इनके हवाले नोट करना चाहते हैं, तो मैं आपकी स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ। इनको इन किताबों के अंदर आप तलाश कर सकते हैं और सफ़ा नंबर के साथ मैंने इसको ऐड कर दिया है। आप इसको ढूंढ सकते हैं कि मातम की शुरुआत कब हुई, किसने मातम किया, कत्ल करने वाले कौन थे, ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी।